2,20,00,000 مربع کلومیٹر علاقے کا فاتح تیمور موجودہ سمرقند ازبکستان میں پیدا ہوا۔ اس کا باپ چغتائی سلطنت میں ایک معمولی ترکش منگول سردار تھا۔ کم عمری میں تیمور اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ مل کر مویشی چوری کرتا تھا۔ تیمور چغتائی فوج میں ایک معمولی سپاہی سے 10,000 سپاہیوں کا سردار بنا۔ ایک واقعے میں اس کی ٹانگ پر تیر لگا اور دوسرے تیر نے اس کے ایک ہاتھ کی 2 انگلیاں بھی کاٹ ڈالیں۔ ایک ٹانگ پر زور دے کر چلنے کی وجہ سے فارسی میں اسے تیمور لنگ یعنی معذور کہتے تھے۔ 1360 تک تیمور ایک بڑا اور نڈر جرنیل مانا جانے لگا۔ اسی اثنا میں ماورا النہر کے منگول حکمران قزا خان کا قتل ہوا۔ یوں سمرقند پر قبضے کے لیے تغلا خان نے سمرقند پر حملہ کر دیا۔ تیمور دفاع کے بجائے حملہ آوروں کے ساتھ مل کر گیا اور شہر پر قبضہ کر لیا۔ تغلا خان نے اپنے بیٹے کو امیر بنانا چاہا تو تیمور نے اس کے خلاف بغاوت کی اور اپنے سے بڑی فوج کو شکست دے کر خود امیر بن گیا۔ بلخ پر اس کے سالے امیر حسین نے قبضہ کر لیا۔ تیمور اپنے شہریوں سے اچھا سلوک تو کرتا ہی تھا، اس نے بلخ کے لوگوں کی بھی مالی مدد بھی شروع کر دی، جو بلخ جا کر تیمور کی تعریف کرتے۔ جلد لوگ امیر حسین کے ظالمانہ ٹیکس سے تنگ آ گئے۔ ادھر تیمور نے 1370 میں بلخ پر حملہ کر کے اپنی بیوی کے بھائی کو قتل کر ڈالا اور اس کی بیوہ جو کہ چنگیز خان کے خاندان سے تھی اس سے شادی کر لی۔ اب تیمور پوری چغتائی سلطنت کا امیر بن چکا تھا۔ چنگیزی روایات کے مطابق وہ خود کو خان نہیں کہہ سکتا تھا، اس کے لیے چنگیزی خون ہونا ضروری تھا، تو دوسری طرف وہ قریشی خون نہ رکھنے کی وجہ سے خود کو خلیفہ بھی نہیں کہہ سکتا تھا، اس لیے وہ ہمیشہ خود امیر یعنی جنرل اور سیف الاسلام کہلاتا تھا۔ 1370 تک سارا ماورا النہر یعنی سینٹرل ایشیا تیمور کے قبضے میں آ چکا تھا۔ اب باقی دنیا بھی تیموری تلوار کا شکار ہونے جا رہی تھی۔ 1381 تک تیمور سارے خراسان، افغانستان اور سینٹرل پر قبضہ کر چکا تھا۔ 1383 میں اس نے باقی کے فارس کو فتح کرنا شروع کیا اور ہر رات موجودہ افغانستان کا محاصرہ کر لیا۔ شہر والوں نے ہتھیار ڈالنے سے انکار کر دیا۔ تیمور نے فتح کے بعد سارے شہر کو جلا ڈالا اور اس کے تمام باشندوں کو قتل کر دیا۔ اگلے کئی برس ہر رات شہر ویران پڑا رہا۔ 1384 میں اس نے سلطانیہ کا محاصرہ کیا اور تمام جنگی قیدیوں اور شہریوں کو زندہ دیواروں میں چنوا دیا۔ 1387 میں شیراز اور اصفہان لڑے بغیر فتح کر لیے۔ چند مہینوں بعد تیموری ٹیکس سے تنگ آ کر دونوں شہروں نے بغاوت کر دی۔ تیمور نے دونوں شہروں کا محاصرہ کر لیا۔ دونوں شہروں کے تمام باشندے تقریباً 2 لاکھ افراد کو قتل کر ڈالا۔ ایک روایت کے مطابق ایک عینی شاہد نے شیراز میں 28 ایسے مینار خود اپنی آنکھوں سے دیکھے جو 1500 سروں پر مشتمل تھے۔ دونوں شہروں کی تمام آبادی کو قتل کر دیا گیا سوائے کاریگروں، مصوروں اور ہنرمندوں کے۔ وہ ہمیشہ ان تمام افراد کو اپنے دارالحکومت سمرقند بھیج دیتا تھا، باقی سب کو قتل کر ڈالتا۔ امیر تیمور کی مدد سے ایک منگول سردار تختمش نے منگول سلطنت کے روسی حصے گولڈن ہارڈ کو فتح کر لیا۔ وہ بھی ایران پر قبضہ کرنا چاہتا تھا۔ اس نے 1389 میں آذربائیجان پر حملہ کر دیا، تقریباً 2 لاکھ لوگوں کو غلام بنا کر لے گیا۔ تیمور کو اس پر شدید غصہ آیا۔ اگلے 4 سال وہ گولڈن ہارڈ، جنوبی روس اور سینٹرل ایشیا کا علاقے کے ساتھ جنگ میں مصروف رہا۔ تختمش تیمور کی مدد سے حکمران بننے والا خان تیمور سے براہ راست ٹکرانے سے گریز کرتا رہا۔ امیر تیمور نے اس کا 1700 میل تک 1 لاکھ کی فوج کے ساتھ پیچھا کیا۔ اس کے فوجی بتاتے ہیں کہ انہیں نماز پڑھنے میں دشواری آ رہی تھی کیونکہ وہ ایک ایسی جگہ پہنچ چکے تھے جہاں دن بہت لمبے تھے۔ یہ موجودہ روس میں سمارا اوبلاست ہے۔ تختمش کی افواج کو تیمور نے عبرتناک شکست دی۔ تختمش فرار ہو گیا۔
ایک بار پھر تلتمش جارجیا اور کچھ دوسری روسی افواج کے ساتھ دریائے تیرک کے کنارے تیموری افواج کے ساتھ آمنے سامنے تھی۔ اس بار تیموری افواج نے تلتمش کی فوج کو فیصلہ کن شکست دیتے ہوئے گولڈن ہارڈ سلطنت کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا۔ 4 سال کی اس جنگی مہم میں تیمور نے سرائی، تلتمش کا دارالحکومت، اوکیک، ماجار، استراخان اور ازاک نامی شہروں کو جلا کر خاک سر کر دیا۔ 1393 میں ایران میں اسماعیلیوں کے ایک چھوٹے سے گاؤں پر حملہ کر دیا۔ گاؤں والوں نے قلعے کے ارد گرد سرنگیں کھود رکھی تھی۔ تیمور نے ان سب میں پانی بھر دیا۔ پانی کی وجہ سے سارا قلعہ زمین بوس ہو گیا اور تمام شہری بھی اس میں ڈوب کر مر گئے۔ 1398 میں تیموری تلوار نے ہندوستان کا رخ کیا۔ حملے سے پہلے اس نے اعلان کیا کہ وہ ہندوستان کے کافروں کے خلاف جہاد کر کے غازی کہلانا چاہتا ہے، حالانکہ اس وقت ہندوستان پر مسلمانوں کی حکومت تھی۔ 30 ستمبر 1398 کو وہ تلمبا موجودہ پاکستان ضلع خانیوال پر حملہ آور ہوا اور پورے شہر کی آبادی کو جلا ڈالا۔ اکتوبر میں ملتان بھی فتح ہو گیا۔ تیمور کی اگلی منزل دہلی تھی، جہاں سلطان ناصر الدین محمد تغلق حکمران تھا۔ دہلی سے 70 کلومیٹر دور میرٹھ کے مقام پر کچھ مزاحمت ہوئی، یہ شہر بھی جلا دیا گیا۔ دسمبر 1399 کو نادر شاہ تغلق اور تیمور کا آمنا سامنا ہوا۔ نادر شاہ بڑی تعداد میں ہاتھیوں کی فوج لے کر آیا۔ مغل فوجی ہاتھیوں سے شدید خوفزدہ تھے۔ تیمور نے اونٹوں پر سوکھی گھاس باندھ کر انہیں دہلی کی فوج کی جانب ہانک دیا۔ جلتے ہوئے اونٹ ہاتھیوں کی طرف بھاگے اور ہاتھی اپنی فوج کو کچلنے لگے۔ اس کے ساتھ ہی اس کی فوج نے بھی دہلی کے افواج پر حملہ کر دیا۔ محمود شاہ اپنی افواج کی شکست سے بھاگ نکلا۔ ایک سلطنت تیموری تلوار نے کاٹ ڈالی۔ ہندوستان سے تغلق سلطنت ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی۔ تیمور کی فوج دہلی میں داخل ہو گئی۔ اگلے 15 دن تک تیموری افواج نے جی بھر کر دہلی کو لوٹا۔ دہلی اس وقت دنیا کے امیر ترین شہروں میں سے ایک تھا۔ بے شمار سونا چاندی اور غلام تیمور کے ہاتھ لگے۔ تیمور نے دہلی میں 1 لاکھ افراد کو قتل کر دیا، دہلی کو آگ لگا دی اور عمارتوں کو گرا دیا۔ لاشوں کی بدبو کی وجہ سے لوگ دہلی چھوڑ کر بھاگ گئے۔ 20,000 لوگوں کے سر کاٹ کر شہر کی دیوار پر لٹکا دیے گئے اور دھڑ کو جانوروں کی خوراک بننے کے لیے چھوڑ دیا گیا۔ تیموری حملے کے 100 سال بعد دہلی مکمل طور پر آباد ہوا۔ جنوری 1399 کو تیمور برے صغیر سے روانہ ہوا۔ جاتے ہوئے اس نے کلنگا، میرٹھ سمیت 5 اور شہروں کو بھی برباد کر ڈالا۔ دہلی سے روانہ ہو کر 1399 کے آخر میں تیمور ایک بار پھر حرکت میں آیا۔ اس نے سب سے پہلے جارجیا اور آرمینیا پر حملہ کیا۔ اس مہم کے دوران اس نے 60,000 لوگوں کو غلام بنایا اور تقریباً 700 گاؤں اور چھوٹے شہر جلا ڈالے۔ آخر کار بھاری خراج کے عوض عیسائی بادشاہ نے اپنی جان چھڑائی۔ تیموری عذاب کا اگلا نشانہ بغداد اور دمشق تھے۔ 1400 میں اس نے بغداد کو جلا ڈالا۔ 20,000 سے زیادہ شہریوں کا قتل عام کیا۔ بغداد پر قبضے کے وقت تیمور نے اعلان کیا، ہر سپاہی پر لازم ہے کہ وہ کم از کم 2 کٹے ہوئے سر لائے۔ پہلے سپاہیوں نے تمام شہریوں کو قتل کیا، پھر انعام کی لالچ میں تمام جنگی قیدیوں کو قتل کیا، حتیٰ کہ کچھ سپاہی اپنی بیویوں کے سر کاٹ کر لے آئے۔ تب تیمور بغداد سے روانہ ہوا۔ اگلی منزل دمشق اور حلب تھے۔ دونوں شہروں کی تمام آبادی کو قاتل حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہ قرار دے کر سب کو قتل کر ڈالا۔ تو دوستوں، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ مزید اس جیسی معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے کر لیں ہمارا چینل علم کی لائبریری سبسکرائب اور ساتھ موجود بیل آئیکن پریس کریں تاکہ رہتے رہیں آپ باخبر ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو سے۔